آپ نے $51 بلین کا ایک سال میں پاکستان کی معاشی ترقی کی تباہی کو نقصان کیا تھا. اسی وجہ سے آپ کا جو نیٹ جی ڈی پی ہے آپ کے 4 سال میں وہ کتنا بڑا $26 بلین. ہمارا کتنا بڑا $112 بلین. یہ ہے فرق آپ کی پرفارمنس میں. آپ نے کہا جی کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہم نے 300 صرف 25 بیسس پوائنٹ اس میں کہا. آپ نے تو آپ کو تو 6.5% ملا تھا, آپ تو 14.25% پہ لے گئے تھے. یہ آپ کا وائٹ پیپر جو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جی قیمتیں جو ہے وہ 100 سے 200% جو ہے اب بڑھ گئی ہیں, لیکن آپ نے اپنا ڈیٹا نہیں دیکھا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جی آپ کا ڈیٹا صحیح ہے یا نہیں ہے. آپ کے پاس پاکستان بیورو اسٹڈیز کے نمبرز ہیں, اس کے سارا ڈیٹا جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے. آپ جو کہتے ہیں 55 لاکھ میں نے روزگار مہیا کیے اپنی حکومت میں, آپ 32 لاکھ کیا, آپ یعنی قریباً 22 لاکھ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. بھائی صاحب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے کو لیڈر کلیم کرتے ہیں, لیکن وہ تو آپ کے بہت زیادہ یعنی سٹوریز اور آ چکے ہیں, میں اس میں نہیں جاؤں گا. میں آپ کے آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کو شیشہ دکھانا چاہتا ہوں. آپ نے جتنے افلاطون ہیں اپنے کٹھے کر لیں, ان کو کہے کہ ایک فگر ثابت کریں یہ جھوٹ ہے. خان صاحب آپ نے فلڈز کو مد نظر نہیں رکھا. پاکستان آپ سے حکومت لینے کے بعد ابھی معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ورسٹ فلڈز ان ہسٹری آف پاکستان ہوا. آپ اس وقت سیاست کر رہے تھے. آپ مجھے ایک جگہ بتائیں جہاں آپ نے جا کے سیلاب متاثرین کی خدمت کی ہو. اس حکومت نے تمام معاشی تباہی جو آپ چھوڑ کے گئے تھے اس کے باوجود 100 ارب کے قریب خرچ کیا ان متاثرین کے اوپر, ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ 25-25 ہزار روپے پر خاندان کو دیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ تو بڑی ٹیلیتھون کر کے اربوں اکٹھا کر لیتے ہیں. کیوں نہیں ان کے لیے کیا آپ نے؟ آپ اپنے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں, اس کو غلط یوزز کر سکتے ہیں. اکٹھا ہو رہا ہے زکوٰۃ کے نام پہ, آپ خرچ کر رہے ہیں سیاست کے نام پہ. آپ تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے, اس کو ذکر نہیں کرتا, آپ کو یاد ہے ساری سٹوری. تو بات یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے سچ بولیں, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ سیاست. نٹ شل عمران نیازی صاحب, اس ملک کو پی ایم ایل این نے اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم 2016 میں اور 2017 میں دنیا کی 24ویں معیشت بنا دیا تھا, 24th اکانومی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پرائس واٹرز کوپرز دا گلوبل اتھارٹی کی رپورٹ ہے. نہیں ہے تو پڑھ لیں, ابھی گوگل کریں بیٹھ کے. اور پروجیکشن کیا تھی پاکستان کی جسے پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا؟ یہ 2030 میں یہ پاکستان دنیا میں جو پریمیم کلب ہے معاشی طاقتوں کی, G20 جسے کہتے ہیں, یہ اس میں شامل ہو جائے گا. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آئے تھے, آپ کو اتنا اچھا بیس ملا تھا, آپ اس کو ری بلڈ کرتے, کنسولیڈیٹ کرتے, اس کو آگے لے کے جاتے. یہ 20-30 کو آپ 2-4 سال کم کرتے. اگر ہمیں دوبارہ حکومت ملتی ہم شاید 2026-27 میں پاکستان کو G20 کا ممبر بنا دیتے. لیکن آپ نے پاکستان کو کہاں چھوڑا آپ کو پتا ہے؟ 47th اکانومی, 47ویں نمبر. آپ نے 50% دنیا کی 24ویں معیشت کو 47ویں. یہ شرمناک ہے. یہ ہے نٹ شل کہ پاکستان کو آپ نے کہاں لیا, 24ویں معیشت دنیا کی, اور 47ویں معیشت پہ آپ نے چھوڑا. اور اس کا سارا جو امپیکٹ ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. مہنگائی ہو, تباہی ہو, روپے کی قدر ہو, قرضے ہوں. یہ ملک 1750 ارب اس کا سالانہ انٹرسٹ اور ڈیٹ سروسنگ ہوتی تھی. آپ کی تباہی نے اس کو 5000 ارب پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ ہے وہ پرابلم جو پاکستان کی عوام آج فیس کر رہی ہے. یہ ہے وہ پرابلم جس کی وجہ سے آئی ایم اپنی جو ہے ڈکٹیشن ہمیں دیتے اور ہمیں آپ کے کیے ہوئے معاہدے کو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. نیشنل ساورن کمٹمنٹس کو ہم آپ کی جو کی ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں. جو آپ مہربانی کریں اور آپ جب یہ لوگوں سے خطاب کریں, آپ جوش خطابت میں جھوٹ مت بولیں, جو کہ آپ پرانے عادی ہیں. آپ صادق امین نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے. آپ کے اوپر اب وہ جب دوسروں کو جب چور چور کہتے ہیں تو یہ بفٹنگ ہے کہ آپ کو ڈاکو کہا جائے, بہت بڑا ڈاکو کہا جائے. آپ کو تو اتنے بڑے سکینڈل نکل چکے ہیں, اربوں کو تو آپ نے ہیرے لے لیے لوگوں سے, آپ نے گھڑیاں بیچ دی ہیں, کیا کام نہیں آپ نے کیا. تو مہربانی کریں
آئندہ اگر آپ نے کہا جی 99 میں بھی اسحاق ڈار نے معیشت کا تباہ کر کے چلا گیا تھا. آپ کو شرم آنی چاہیے. اسحاق ڈار نے 6 نومبر 1998 کو معیشت سنبھالی تھی. ہم نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے وہ بھی بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ ایک طرف $5 ارب کی پیشکش تھی پریزیڈنٹ کلنٹن کی میاں نواز شریف صاحب کو, اور دوسری طرف یہ تھا کہ ملک کو ناقابل تسخیر بنا دیں ایٹمی دھماکے کر کے. انڈیا کا 5 دھماکوں کے مقابلے 6 دھماکے کیے. لیکن ہمیں پتا تھا ہمارے وہ معاشی پابندیاں لگے گی, ہمیں پتا تھا IMF پروگرام اپنا سسپینڈ کر دے گا, ہمیں پتا تھا کہ دنیا ہمیں پوری طرح سکویز کرے گی اور ہمیں یعنی سکرو کرے گی تاکہ ہم گوڈے ٹیک کے معافی مانگے کہ ہم نے کیوں ایٹمی دھماکے کیے. ہم نے تو وہ نہیں ہوا. 6 نومبر 1998 کو جب میں نے اپنا معیشت سنبھالی, $414 ملین تھے اسٹیٹ بینک میں, $2 ارب پے کرنے والے تھے, اور جب 30 جون تک ہماری اللہ کے فضل و کرم سے یہ $2.4 ارب کے ریزروز تھے, $2 ارب ادا کرنے کے بعد, اور اس وقت امپورٹ کا بل جو کہ ریزرو اس کے لیے ضروری ہے کتنے مہینوں کے, اس وقت ہماری امپورٹ 8 ارب سے ذرا اوپر تھی. یعنی آپ کے پاس آلموسٹ 3.5 مہینے کے ریزرو تھے. تو آپ خدا کا خوف کریں. وہ تو آپ کے پرانے جو سیاسی جس کو آپ نے بیعت کی تھی پھر چھوڑ دیا, وہ آپ کی عادت ہے. آپ لوگوں سے ملتے ہیں, پھر ان کی دوستی ان کو یوز کر دیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وقت تو آپ کے گرو جنرل مشرف تھے, اور انہوں نے تو کوئی اور وجہ تھی ان کی کو کرنے کی. تو مجھے مت بتائیں کہ حکومت بالکل معیشت سٹینڈ الون کھڑی ہو چکی تھی, IMF واپس آ چکا تھا, ہمارے ریزرو 3.5 مہینے کے امپورٹس تھے. چیک کریں نمبرز. اس سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیا کریں, یہ شرمناک ہے. آپ اپنے کو لیڈر کلیم کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہیو بھی لیڈر کی طرح کرنا چاہیے, ایک گھٹیا آدمی کی طرح نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اسلام آباد میں میڈیا سے